تو سچی بات یہ ہے کہ حق پر جمنا آسان کام نہیں ہے. یہ جماؤ صبر ہے، اور صبر کرنے والے کو کچھ رویے ضرور چھوڑنے پڑتے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے، آپ بھی ضرور اپنا جائزہ لیجئے گا. جب کوئی حق کی دعوت دیتا ہے اور لوگ تنقید کرتے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کرتے، تو ایسا فرد خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی ثبات کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، حق پر جمنا چاہتا ہے، تو اسے خود ترسی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ خود ترسی کے ساتھ صبر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کوئی خود ترسی سے نکل آتا ہے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے وہ خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے. جانتے ہیں یہ خود غرضی کیسے انسانوں کے اندر در آتی ہے؟ لوگ ذاتی عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ تلاوت کر لوں، زیادہ ذکر اذکار کر لوں، دعائیں کر لوں، اور زیادہ تنہائی میں زندگی بسر کر لوں اور لوگوں سے کٹ کر رہ لوں، تو اس طرح میرے لیے زیادہ نفع ہے. تو وہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی خود غرضی تو یہی ہے کہ وہ اپنی نجات تو چاہتا ہے، اپنی جنت کے لیے تو کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا. سیلف سینٹرڈ ہونا دراصل ایک لائف سٹائل ہے. خود غرض انسان صرف دنیا کے مال و متاع کے اعتبار سے خود غرض نہیں ہوتے، دین کی دعوت دینے میں بھی خود غرض ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں نکالتے. وہ مال نہیں لگانا چاہتے، وہ اپنی صلاحیت لگانا نہیں چاہتے. وہ صلاحیت لگاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ مال لگاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جنہیں مال خرچ کرنے کا ذوق ہی نہیں ہے، جو صحیح انداز میں سے خرچ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ ذاتی نیکیاں کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یوں ایسے انسان کے لیے جو حق پر جمع رہنا چاہتا ہے، خود غرضی رکاوٹ بن جاتی ہے. خود غرضی سے جو نکلنا چاہتا ہے، جو سیلف لیس ہو کے جینا چاہتا ہے، وہ اگلے مقام پر پہنچتا ہے تو اپنی ذات سے محبت میں پھنس جاتا ہے. ذات سے محبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ ذات سے محبت کے حوالے سے یاد رکھیے گا، ذات کی دلدل میں پھنسنے والا کبھی باہر نہیں آ پاتا. اپنی ذات کا قیدی، اپنی ذات کا اسیر کبھی اللہ کا اسیر، اللہ کا غلام نہیں بن پاتا. اور سارے نبی اس مقصد کے لیے آئے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دیں، اللہ کا غلام بننے کے لیے، اللہ کی قید اختیار کرنے کے لیے دعوت دیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو ذات سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ انا پرستی تو ایک الگ مذہب ہے خدا پرستی کے مقابلے میں. یہ انا پرستی خود پرستی ہی تو ہے، جہاں ایک انسان اپنی ذات کی محبت میں دین اختیار کرنے کے باوجود بیٹھ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ خود مجھ تک پہنچے، لوگ مجھ سے پوچھیں، لوگ مجھ سے آ کے رابطہ قائم کریں. وہ دائی تو نہیں ہے نا جو لوگوں کو بلاتا نہیں ہے، جو لوگوں تک پیغام نہیں پہنچاتا. وہ تو ذات کی محبت میں گرفتار ہے. اور ذات کی محبت کے حوالے سے رب العزت نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ پھر آپ دیکھیے کہ یہ تیسرا دائرہ ہے. اس دائرے سے جو شخص نکلتا ہے
وہ غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذات کی محبت ناراضگی اور غصے تک لے جاتی ہے۔ ایسے فرد کو زیادہ طیش آتا ہے، ایسے فرد کو دوسرے پر زیادہ ناراض ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی خرابیوں کو دیکھ نہیں پاتا، وہ اپنی ذات کی خوبیوں کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ کیسے صبر کر سکتا ہے؟ جو سدا ہی غصہ کرے وہ صابر تھوڑی ہوتا ہے۔ جو ذات سے محبت رکھے وہ ثابت قدم کیسے ہوگا؟ جو خود غرض ہو وہ صابر تھوڑی ہوگا۔ جو خود ترسی میں مبتلا ہو وہ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ایسی دلدل ہے، اس میں پھنسنے والا کبھی باہر نہیں نکلا۔ اس کے لیے تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کی بڑی ضرورت ہے۔